دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا، کونوا مع الصادقین، ساتھ ان کے رہو جو سچے ہو۔ تو قرآن میں علی الاعلان ہے، واجب کے درجے میں ہے کہ ان کے ساتھ رہو جو لوگ سچے ہیں، اور گمراہ لوگوں کے ساتھ نہیں رہو۔ اور اللہ نے کہہ بھی دیا اہدنا الصراط المستقیم، ہم نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں اللہ ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ تو اے اللہ آپ اپنا انعام کس پر فرمائے؟ تو اللہ قرآن میں جواب دیتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار ایسے لوگ گزرے ہیں جس پہ اللہ نے اپنا انعام فرمایا، نبی ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں۔ تو ہم نماز میں دعا بھی کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اللہ قرآن میں جواب دے کر کے فرما دیا اولئک الذین انعم اللہ، کہ ہم نے اپنا انعام صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، نبیوں پر فرمایا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا انعام ہو، ہم پر اللہ کی رحمتیں برسے، ہم پر اللہ کی برکتیں برسے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے، دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، تو چار لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ نبی تو آ نہیں سکتے، تو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان تین لوگوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ دوست اپنے انسان آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، کہ چاہیے کہ تم ایسے شخص کو دوست بناؤ جو تمہارا خلیل بنے، کسی برے شخص کو دوست نہیں بناؤ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک اور برے لوگوں کی صحبت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت عطر فروش کی مثال ہے، اور برے لوگوں کی صحبت جو بھٹی پہ لوہے تیار کرتے ہیں، بھٹی چلاتے ہیں، اس کی مثال ہے۔ اور آگے اس کی تفصیل لکھتے ہیں کہ اگر تم عطر کی دکان میں جاؤ گے، یا تو تم عطر خریدو گے، یا تو عطر والے تمہیں عطر لگائے گا، یا تو تم جتنی دیر اس دکان میں بیٹھو گے اتنی دیر خوشی سے تمہارا دل و دماغ معطر رہے گا، لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے۔ یا تو عطر خریدو گے، یا تو عطر والا تمہیں عطر لگا دے گا، اور عطر والے کی دکان ہی کیسی دکان ہے ملتی ہے دنیا کے اندر کہ آپ اس کے دکان میں جائیے، عطر لیجیے نہ لیجیے، وہ لگا ہی دے گا۔ آپ کپڑے کی دکان میں جائیے، کیا کپڑا فری میں دیتا ہے کوئی؟ کسی بھی دکان میں جائیے، کسی بھی دکان میں جائیے، فری میں کوئی ایک چیز نہیں دیتا ہے۔ تو یہ عطر والا یا تو آپ اس کی خوشبو پا سکتے ہیں اس کی دکان کی، یا تو خرید سکتے ہیں، یا تو وہ عطر والے آپ کو لگا دے گا، لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آپ بھٹی میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو آپ کا کپڑا جل جائے گا، یا تو آپ کا چہرے پہ آگ آ جائے گی، یا تو آپ کے چہرے پہ دھواں اور تو غبار کپڑے سے بھی اور خود بھی آلودے ہو جائیں گے۔ اور آلودہ ایسے ہی نہیں بلکہ وہاں سے نکلنے کے بعد بھی آپ اس بھٹی کی جو بدبو ہوگی نا وہ محسوس کرتے رہیں گے۔ اگر یقین نہیں ہے تو جہاں پہ بسکٹ بنتے ہیں، بسکٹ بننے کی فیکٹری میں جائیں، جہاں پہ کوئلہ تیار کیا جائے اس فیکٹری میں جائیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت عطر فروش کی ہے اور برے لوگوں کی صحبت بھٹی کی ہے۔ تو اب ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا ہے کہ اپنے دامن میں گرد لینا ہے، یا چنگارے لینی ہے، یا بدبو پیدا کرنی ہے، یا پھر خوشبو پیدا کرنی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، قرآن میں بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دیا۔ اب نیک لوگ کون ہیں؟ نیک لوگ کون ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ وہ ہیں جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، جس کو چہرے کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ نہیں، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں۔ ان کے چہرے بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے عاشق ہے، ان کے چہرے بتا رہی ہیں کہ یہ نبی کے عاشق ہے، ان کا کردار بتا رہا ہے، ان کا لباس بتا رہا ہے،
ان کا رہن سہن، ان کا اخلاق، ان کی گفتار بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. تو جن کے چہرے سے جھلک جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کے نیک بندے ہیں. دوسری باتیں فرمایا کہ اس کی نشانی، ایک نشانی یہ ہے کہ اس سے تم کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرو گے، تمہیں تمہارے علم کے اندر اضافہ ہوگا. نیک لوگ جس کو چہرے کو دیکھ کر کے تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں. دوسری نشانی کہ اس کے علم سے تمہیں فائدہ حاصل ہوگا اور تمہارے اندر علم میں اضافہ ہوگا. اور تیسرا یہ کہ ان کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے. وہ عمل ایسا کر رہا ہو، وہ کام ایسا کر رہا ہو کہ اس کام کی بنا پر تم یہ گواہی دے سکو کہ نہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اور آپ بھی آخرت کی تیاری میں جڑ جاؤ، اس کی راتوں کو اٹھنا بتائے، قرآن کی تلاوت بتائے، اس کا سجدہ بتائے، اللہ کے سامنے رونا بتائے، آپ کو آخرت کی یاد دلائے، اس کے عمل آپ کو آخرت کی یاد دلائے. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. تو جس کے چہرے سے معلوم ہو جائے، جس کے باتوں سے آپ کی باتوں میں آپ کے علم میں اضافہ ہو، اور جس کے عمل آپ کو اس بات کی دلالت کرے کہ یہ آخرت کا یاد دلا رہا ہے، اللہ کے قریب کرنے والا، اس کا کوئی عمل ظاہر ہو رہا ہو، تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں.